FBR میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کسٹمز کلیئرنس سسٹم متعارف. اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا امپورٹ ایکسپورٹ کے دوران لاگت اور نوعیت کا تخمینہ AI اور باٹس کریں گے. وزیر اعظم کی نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت. کہا ٹیکس نظام کو خودکار بنانے اور شفافیت لانے کے لیے مزید مؤثر بنا رہے ہیں. نظام میں انسانی مداخلت کم ہونے سے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم کی اماراتی وفد کو پاکستانی معیشت کے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی پیشکش. کہا کاروبار دوست ماحول اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع کی فراہمی ترجیح ہے. حکومت سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گی. سویڈن کا پاکستان میں ویزا سروس دوبارہ فعال کرنے کا اعلان. سہولت کم مدت کے لیے سویڈن جانے والوں کو ملے گی. دفتر خارجہ نے خوشخبری سنا دی. بتایا پاکستانی شہری آج سے 90 دن کے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. بھارت آپریشن سندور میں اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. ناکامی کی توجیحات غیر منطقی ہیں. دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے. بھارت کو ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک نہیں. کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب. مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار. پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی سازش پھر ناکام. بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی. برکس سربراہ اجلاس میں بھارت کی سر توڑ کوشش کے باوجود صرف پہلگام واقعے کی مذمت. اعلامیے میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی رہائش گاہ آمد. ملاقات میں ملکی سیاسی معاملات، مرکز اور صوبوں کے درمیان تعلقات اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر گفتگو. قومی یکجہتی اور عوامی مفاد میں تمام سیاسی قوتوں کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت پر اتفاق. جہاں تک ممکن ہوگا کراچی کے مسائل حل کریں گے. کراچی سیف سٹی منصوبے پر وزیر اعظم کی توجہ ہے. کراچی سیف سٹی منصوبہ مکمل ہونے سے جرائم میں واضح کمی آئے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. کہا آئندہ 2 سال میں گرین پاسپورٹ کی اہمیت بڑھے گی. سندھ حکومت کا کراچی میں انتہائی مخدوش عمارتیں گرانے کا فیصلہ. سانحہ لیاری پر سربراہ SBCA معطل. لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ کو FIR کاٹ کر ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 دن میں رپورٹ پیش کرے گی. سفارشات پر بے رحم آپریشن کیا جائے گا. لیاری میں مخدوش عمارت گرنے اور 27 قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد انتظامیہ متحرک. SBCA کی ڈیمولیشن ٹیمیں دیگر مخدوش عمارتیں مسمار کرنے پہنچ گئیں. متاثرہ عمارت سے ملک عمارتوں کے مکینوں کو سامان نکالنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپتالوں میں ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم. اجلاس میں CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا فیصلہ. مریم نواز کی ہر ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ اسپتال میں وینٹیلیٹر مہیا کرنے کی ہدایت. صفائی اور پارکنگ کی آؤٹ سورس سروسز کے باقاعدہ آڈٹ کا حکم. کہا سرکاری اسپتالوں کا معیار بہترین نجی اسپتالوں سے بہتر بنانے کا عزم ہر صورت نبھائیں گے. 3 ماہ میں عوام کو واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے. غلط بیانی پر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والے کیوں نہیں. مت بھولیں سیاست بات چیت کا نام ہے، مرنے مارنے کا نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن کو پیغام. کہا پاناما کیس فیصلے میں اسپیکر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی رکن کو نااہل کر سکتا ہے. آئین کی دفعات 62 اور 63 کا مخالف ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے.
اب بھی سراکین ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. احتجاج حق ہے مگر کرسیاں مارنا, مائک اکھاڑنا, لڑنا جھگڑنا احتجاج نہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. کہا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جمہوری روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ایسا کیا. اگر حکومتی ارکان بھی لائن کراس کریں گے تو اسی طرح اسپیکر غیر جانبداری کا ثبوت دیں گے. خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اربوں روپے ملے. صوبائی حکومت نے سارا پیسہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال کیا. قبائلی عوام کو نظر انداز کیا. صحت اور تعلیم کا ایک منصوبہ شروع نہیں کیا. یہ لوگ عوام کا پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں. فنڈز کے غلط استعمال کا حساب لیا جائے گا. رہنما مسلم لیگ نون اختیار ولی نے خبردار کر دیا. مونسون بارشوں نے ملک بھر میں جل تھل ایک کر دیا. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری. طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بلوچستان میں آسمانی بجلی اور دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. آبی ریلوں سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا. ضلع واشک میں فلیش فلڈ سے رہائشی مکانات اور زرعی زمینوں کو جزوی نقصان پہنچا. ملک بھر میں 10 جولائی تک بادل برسیں گے اور خوب برسیں گے. این ڈی ایم اے کا شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال پر الرٹ. ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ. دریائے چناب کے ہیڈ مرالہ اور قادر آباد پر کم درجے کے سیلاب اور آزاد کشمیر میں دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں طغیانی کا خدشہ. کیرتھر رینج سے نکلنے والے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.